बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका के इंतखाबात अमेरिका के लिए बहुत अहमियत के हामिल थे, लेकिन लगता ऐसे है कि अमेरिकी इंतखाबात का बहुत ज़्यादा चर्चा पाकिस्तानी मीडिया पर गालिब नज़र आता है। इंतखाबात से पहले भी और इंतखाबी मुहिम के दौरान भी एक अमूमी तासुर ये दिया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी पीटीआई की कामयाबी होगी, और पीटीआई की बहुत ज़्यादा तवक्कुआत डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने पर थी। उनका ख्याल ये था कि इमरान खान पर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सियासी मुश्किलात हैं, या वो अताब का शिकार हैं, या वो जेल में हैं, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका ख़ात्मा उसी सूरत में मुमकिन होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर होंगे। और बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की दोस्ती की बातें भी करते रहे हैं। इसलिए अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गए हैं तो अब पीटीआई के अंदर एक गर्मजोशी ज़रूर देखने को मिल रही है, और जहां पीटीआई ने बहुत ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा किया है, वहीं हुकूमती कैंप के अंदर भी काफ़ी मातम नज़र आता है। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत को एक परेशानी लग गई है, क्योंकि हुकूमत का ख्याल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये इलेक्शन ना जीत सकें और कमला हैरिस ये इंतखाब जीत जाएंगी, तो उन पर कोई बड़ा दबाव नहीं आएगा और जो मामलात जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। लेकिन कमला हैरिस की हार जो है उसने पाकिस्तानी हुक्मरानों को परेशान तो ज़रूर किया है, और उनकी परेशानी देखी भी जा रही है। उनके बयानात के ज़रिए, हुकूमती वज़रा के बयानात के ज़रिए, कभी वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं करेंगे इमरान खान के हक़ में, और उनका अंदरूनी मामला है, उनको क्या ज़रूरत है पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत करने की, उनको क्या ज़रूरत है कि इमरान खान के ऊपर वो अपना दबाव हम पर बढ़ाएंगे। तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका की पॉलिसी जो है वो फ़र्द वाहिद तो बनाता नहीं है। अमेरिका की पॉलिसी एक मजमूई और इज्तिमाई तौर पर बनती है, और ख़ास तौर पे उसमें जहां अमेरिकी हुकूमत का अमल दखल होता है वहां अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये मुमकिन नहीं होता कि अमेरिकी पॉलिसियों में सिर्फ आपको वहाँ की हुकूमत की रिफ्लेक्शन नज़र आए और इस्टेब्लिशमेंट की रिफ्लेक्शन नज़र आए। तो इसलिए दोनों के दरमियान एक मिक्स किस्म का रिफ्लेक्शन जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिकी पॉलिसी में कभी फ़र्द वाहिद को बुनियाद बनाकर पॉलिसी नहीं बनाई जाती, और डोनाल्ड ट्रंप के सामने तो अभी अपने इंटरनल चैलेंजेस हैं। वो उन चैलेंजेस से कैसे नंबरद अज़मा होते हैं, कैसे निमटते हैं, कैसे हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये अभी उनका बुनियादी तरजीही मसला होगा। पाकिस्तान शायद उनका अभी कोई बड़ा तरजीही मसला नहीं है, और ना ही इमरान खान शायद उनके कोई बड़े तरजीही मसला बन सके। इसलिए पीटीआई की खुशफहमी अपनी जगह, लेकिन सियासी हक़ाइक़ जो है वो बड़े मुख्तलिफ हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होगा कि पीटीआई पर जो इस वक्त सख्तियाँ हैं, या इमरान खान पर जो सख्तियाँ हैं, वो एक साइकोलॉजिकल वॉर के कॉन्टेक्स्ट में कम हो जाएंगी। क्योंकि ये बात तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को अच्छी तरह पता है कि अमेरिका की मौजूदा हुकूमत या मौजूदा सदर जो है वो पाकिस्तान के बहुत से मामलात पे नाला हैं, और ख़ास तौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने से पहले हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातें जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया करती थी, उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया करती थी, उनकी सख्त तज़ीक़ की जाती थी, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसीलिए कहा जाता था कि मौजूदा हुकूमत जो है वो डेमोक्रेट्स के साथ ज़्यादा कंफर्ट फील करती है। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हैं और रिपब्लिकन हैं तो उनके मसाइल बढ़ गए हैं। दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ जिसको हमें देखने की ज़रूरत है, कल ही यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स कमेटी की एक रिपोर्ट आई है, और जिसमें पाकिस्तान के अंदर होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर न सिर्फ शदीद तनकीद की गई है, बल्कि जो सियासी मामलात हैं उस पर भी शदीद तनकीद की गई है, और कहा गया है कि अदलिया को हुकूमत एक बतौर हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। तो ह्यूमन राइट्स को बुनियाद बनाकर भी पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या ज़रूरत है कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त इमरान खान की बात करें, पीटीआई के बारे में बात करें। अगर कोई चीज़ डिप्लोमेसी के तौर पर होगी तो वो पसे पर्दा होगी, और उस पसे पर्दा खेल के अंदर सऊदी अरब का और यूएई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो पैगाम रसानी होनी है वो सऊदी अरब के थ्रू होगी,
اور UAE کے تھرو ہوگی. وہاں جو میسج جائے گا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ جائے گا. اس وقت آرمی چیف سعودی عرب کے دورے میں بھی ہے اور وہاں پر بھی یہ گفتگو ہوگی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد کس طریقے سے معاملات کو چلایا جائے گا. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی اگر کوئی چیز ملے گی تو وہ انڈائریکٹ طریقے سے ریفلیکشن ہوگی امریکی پالیسیوں میں اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی میں. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھی ایک بہت دباؤ تو ہے, اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور وہ دباؤ یہ ہے کہ ان کو مسلم ووٹروں نے اور پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس نے بڑا چڑھ کر اس کے اندر ان کی انتخابی مہم میں سپورٹ کیا ہے. اور انتخابی مہم میں یہ بار بار وہ اٹھاتے رہے نقطہ کہ عمران خان پر جو اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. پھر اب مسئلہ محض جو ہے وہ بائیڈن انتظامیہ کو بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ان کے کئی کانگریس ارکان نے بائیڈن کو خط لکھا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس پر امریکہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی. اور اب جب ڈیموکریٹس اور ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں اقتدار میں تو یہاں سے بھی وہ ریفلیکشن ضرور ریفلیکٹ ہوگی. اور یہ سوال اٹھے گا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی, اور یہ سوال اٹھے گا پاکستانی میڈیا کے اندر بھی. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد ایک ہی نقطہ ڈسکس ہو رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ گرم جوش ہوں گے. لیکن کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہے اور وہ مسلم کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی ڈونلڈ ٹرمپ پہ پریشر ڈالے گی, اور زلفی بخاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا جسے کہتے ہیں لابنگ کریں گے اور ڈیموکریٹس حکومت کے سامنے کے مقابلے میں وہ ریپبلکن کے سامنے یہ سارا ایجنڈا رکھیں گے کہ جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے امریکہ اس پہ کردار ادا کرے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو جیل میں ہے, انہوں نے کل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جناب میرا جو گرفتاری کا معاملہ ہے وہ پاکستانی ہے اور مجھے پاکستانی عدالتوں سے ریلیف چاہیے, مجھے پاکستانی نظام سے ریلیف چاہیے, امریکہ اس میں کچھ نہیں کر سکے گا. تو یہ بات ان کو بھی معلوم ہے کہ امریکہ کس حد تک ان کے لیے آگے جا سکتا اور کس حد تک آگے نہیں جائے گا. اس لیے یہ جو پی ٹی آئی کے اندر ایک خوش فہمی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن سیاسی حقائق بہت کڑوے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ میں یہ دمخم نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے اس طرح سے کھڑی ہو سکے. مشاہد حسین سید جو ہیں, جو ایک بڑے دانشور آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, سیاستدان ہیں, مختلف جماعتوں میں تجربہ رکھتے ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کچھ عمران خان کے حق میں ہوگا تو وہ انڈائریکٹ طریقے سے ہوگا, اور اس میں جو وہاں کے کانگریس ارکان ہیں, جو پالیسی میکر ہیں, تھنک ٹینک ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگ ہیں, وہ اس میں ایک رول ضرور پلے کریں گے تاکہ عمران خان کے خلاف جو ماحول بنا ہوا ہے اس کو ختم کیا جا سکے. لیکن میرا ایک اور کانٹیکس ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی ایک سطح پہ تھک گئی ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان کو اب بہت زیادہ جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا, اسی لیے ان کو بھی یہ راستہ نکالنا ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ مدد نہ بھی کریں, ڈونلڈ ٹرمپ کوئی سپورٹ نہ بھی کریں, ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بات نہ بھی کریں, لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پہ ایک دباؤ تو آ گیا ہے کہ اب معاملات عمران خان سے کس طریقے سے ڈیل کیے جائیں. کیونکہ دیکھیے نا, ججوں کی تقرری کا کھیل ختم ہو گیا. چیف جسٹس بننے کا جو عمل تیار کیا گیا تھا, جو اسکرپٹ لکھا گیا تھا, وہ پورا ہو گیا. آرمی چیف اور سمیت دیگر چیفز کی جو ایکسٹینشن تھی وہ بھی پوری ہو گئی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ملک کے نظام کو کیسے آگے بڑھایا جائے, معیشت کے نظام کو کیسے آگے بڑھایا جائے, سیاست میں جو تناؤ ہے اس کو کیسے آگے لے کے جایا جائے. اور اب یہ دیکھیے گا کہ یہ بار بار بات ہوگی کہ پاکستان کو ایک نئے انتخابات کی ضرورت ہے. پاکستان میں نئے انتخابات کی مدد سے ایک نیا مینڈیٹ اور ایک نئی حکومت کو لانا ہوگا, کیونکہ بہت سارے معاملات بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو گئے ہیں. اور امریکی انتخابات کے بعد جب بھی کوئی نیا صدر منتخب ہوتا ہے تو ایشیا کی سیاست میں اور پاکستان اور بھارت کے تناظر میں بہت فرق آ جاتا ہے. پاکستان کے اندر بھی امریکہ کی طرف دیکھا جاتا ہے. اب جو امریکی صدر آئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, ان کی طرف دیکھا جائے گا, ان کی پالیسیوں کی طرف دیکھا جائے گا, ان کی خواہش کا اسسمنٹ کی جائے گی, ان کی خواہش کو پرکھا جائے گا کہ وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور امریکہ بھی پاکستان پہ دباؤ بڑھائے گا. اس کی ایک مثال ابھی ہم نے IMF کے معاملات میں دیکھ لی ہے, جس پہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے جو کمٹمنٹ کی تھی اس کو پورا نہیں کر رہا ہے, اور پھر ایک میٹنگ بلانے کی بات کی جا رہی ہے. تو پریشر تو آئے گا, انسانی حقوق کے نام پر آئے گا, معیشت کے نام پر آئے گا, سیاست کے نام پر آئے گا, جمہوریت کے نام پر آئے گا, سیکیورٹی کی بنیاد پر آئے گا, ٹیررزم کی بنیاد کے اوپر آئے گا.
تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ ان سے کیسے ڈیل کرے. اس لیے عمران خان آج نہیں تو کل تو انہوں نے رہا ہونا ہی ہونا ہے, اور آپ ان کو جتنا دیر رکھیں گے اتنی دیر تک ڈیڈ لاک کا جو ماحول ہے وہ برقرار رہے گا. تو اس لیے بنیادی چیز جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کو عدالتوں کے ذریعے ریلیف ملنا ہے, ایک بھرپور احتجاج اور دباؤ کی سیاست کی بنیاد پہ ریلیف ملنا ہے, اور خود اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو عمران خان کے ساتھ جو قائم ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑنا پڑے گا, اور اگر وہ نہیں توڑتے تو پھر آگے بات نہیں چل سکے گی. تو اس لیے ہمیں امریکہ پر پی ٹی آئی کے لوگوں کو زیادہ انحصار کرنے کی بجائے اپنی داخلی سیاست کے معاملات پر توجہ دینی چاہیے, اور یہ بات وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا عمران خان کے حق میں, آج نہیں تو کل, اور ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ, اور کسی نہ کسی طریقے سے پیغام رسانی یا تو پہنچا دی جائے گی یا یہ خود سمیل کر لیں گے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. اسی بنیاد کے اوپر عمران خان کے جو تانے بانے بنائے جا رہے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ اس کھیل میں کتنا نتیجہ نکلتا ہے, کتنا عمران خان کو ریلیف ملتا ہے, کتنا وہ کامیاب ہوتے ہیں, اور کیا امریکہ کے موجودہ صدر کی پالیسی وہی بائیڈن پالیسی ہوگی جو اس وقت سیاست کے حوالے سے پاکستان پہ غالب ہے, پی ٹی آئی کے حوالے سے پاکستان میں غالب ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کر عمران خان کو جو سائڈ سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا یہ پالیسی اسی طرح سے چلتی رہے گی؟ اور اگر چلے گی تو پاکستان کا ڈیڈ لاک نہیں ٹوٹ سکے گا, یہ بات آپ لکھ لیں.